السلام علیکم دوستو، آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی کتنی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ارادہ تکوینیہ اور ارادہ شرعیہ۔ ارادہ تکوینیہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا ارادہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، اور یہ ارادہ جو ہے ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے لوگوں کا شرک کی طرف مبتلا ہونا، قتل و غارت کرنا اور بھی بہت سے گناہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ اب انسان جو ہے وہ خود بخود شرک میں جا رہا ہے، شرک کی طرف انسان مبتلا ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو آزاد خیال پیدا کیا، آزاد پیدا کیا، اس کو امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب انسان دنیا میں آ کر جو مرضی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو روکنے ٹوکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، تیرا امتحان لے رہا ہوں، اب دیکھتا ہوں کہ تو کس طرف جاتا ہے۔ تو بھائی اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، یہ ارادہ تکوینیہ ہے۔ اسی طرح قتل و غارت کرنا، اس میں بھی انسان کی اپنی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں روکتا کہ یہ تو دنیا تو ایک امتحان ہے نا، جس طرح ہم ایگزام میں امتحان دیتے ہیں تو پیپر میں سوال کوئی بھی آ جائے، آپ اپنی مرضی سے جواب غلط لکھیں یا صحیح لکھیں، ایگزامینر نے تو چیک کرنا ہے۔ اب بھائی دوسرا جو ارادے کی قسم ہے وہ ارادہ شرعیہ ہے، ایسا ارادہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ مثال کے طور پر جیسے ہدایت کے متلاشی لوگوں کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ۔ اب جو انسان دنیا میں نیکی کی طلب کرے، ہدایت کا متلاشی ہو، دین اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے، میں اس کے لیے آسانی پیدا کروں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے کہ انسان ہدایت کی طرف آ رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھلانے والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو راہ راست پہ ہے ان کو ہدایت نہیں دیتی یہ کتاب، صرف جو گمراہ ہے ان کو ہدایت پر لے کے آتی ہے۔ اگر آپ اس کی تشریح کو دیکھیں، کسی بھی امام کی شرح کو دیکھیں جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن مجید میں، اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب تو ہر ایک انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس سے فیض یاب صرف وہی لوگ ہوں گے جو ہدایت کے متلاشی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہدایت سے وہی سرشار ہوں گے جن کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جواب دہی کا احساس اور فکر ہوگی۔ جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں آ کر حاصل ہوگی؟ بھئی آج کے دور میں اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں غیر مسلم رہ گیا، میرے پاس ہدایت نہیں پہنچی، اگر کوئی یہ بہانہ لگاتا ہے کہ میرے پاس ہدایت ہی نہیں آئی، میں نماز کیسے پڑھتا، میں روزہ کیسے رکھتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یا دوسرے جو اسلام کے حکام ہیں ان پہ عمل کیسے کرتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں جنگلوں میں رہتا تھا، تو بھئی اس میں وہ غلط ہے، کیونکہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو انسان ہدایت کا متلاشی ہو تو اس کو ہر چیز مل سکتی ہے۔